سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك كل قلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں، آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک بہت چھوٹی سی اور معمولی سی غلطی ہے، لیکن بہت کثرت سے ہونے والی غلطی اور مسٹیک ہے، جو بہت کثرت سے ہمارے ہاں ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے بعض ائمہ، امام مسجد، لوگوں کو نماز پڑھانے والے، وہ اس غلطی کو کر جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو مساجد کے اندر امام ہیں وہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آج جس موضوع پر اور جس چیز پر میں بات کر رہا ہوں وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ وہ تکبیر جس کو ہم تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز شروع کرتے ہوئے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو ہم تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم تکبیر اولیٰ یعنی پہلی تکبیر بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں کچھ مسٹیکس اور غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے اللہ کہا تو الف یا حمزہ جو شروع میں ہے اس حمزہ کو ہم نے بڑھا دیا۔ اللہ اکبر کہنے کی بجائے اللہ اکبر، میں نے تھوڑا سا زیادہ اس کو بڑھایا ہے، اگر تھوڑا سا بھی بڑھا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر ہم نے اس کو بڑھا دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، چونکہ جو یہ جملہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالی سب سے بڑے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کہا اللہ اکبر تو اس کا مطلب بن جائے گا کیا اللہ تعالی سب سے بڑے ہیں؟ تو یہ ایک ایسی بات بن جائے گی، ایسا مفہوم اور معنی بن جائے گا جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ، لام کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے، جیسے کل پہلے بھی میں نے اپنی آخری کلپ کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ لام کو ہم نے موٹی آواز سے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم نے اللہ اکبر کہا تو اس سے بھی نماز کے اوپر اثر پڑے گا اور نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی۔ اکبر، اللہ اکبر، اگر ہم نے اکبر کا جو حمزہ ہے اس کو ہم نے اکبر کہہ دیا، جیسے خاص طور پر ہمارے گاؤں اور چکوک میں جو امام ہوتے ہیں اور جو مؤذن ہوتے ہیں وہ اذان دیتے ہوئے اللہ اکبر اس طرح سے آواز نکالتے ہیں، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اکبر، یا با کو بڑھا دیا، اکبر کا جو با ہے اس کو ہم نے بڑھایا اکبر، بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ اور گاؤں اور چکوک کی کیا بات ہے، ہمارے شہروں میں اور اچھی اچھی جگہوں پر پڑھے لکھے لوگ جہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امام صاحبان، عام لوگوں کی بات نہیں ہے، امام صاحبان اس میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، با کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز بھی پڑھی، 8 منٹ 10 منٹ بھی لگائے، نماز بھی پڑھی، وضو بھی کیا، سردی گرمی بھی برداشت کی، لیکن اگر ہم نے تکبیر تحریمہ یا اللہ اکبر درست انداز سے اور صحیح انداز سے نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اور بعض لوگ اللہ اکبر
بعض لوگ تو اکبر کر دیتے ہیں، اور بعض اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ قرا جو اپنے آپ کو قاری کہلواتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر را کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا کہ وہ اللہ اکبر، حالانکہ یہاں پہ را ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ تو اکبر صحیح طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کو بار بار سنیں اور اپنی بھی تصحیح کریں، اور لوگوں کو بھی، اپنے گھر میں جتنے لوگ آپ کے ارد گرد میں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، سب کو کوشش کریں کہ اللہ اکبر صحیح طریقے سے تکبیر کہنے والے بنیں، اور صحیح طریقے سے ثنا پڑھنے والے بنیں، اور صحیح طریقے سے پوری نماز کو ادا کرنے والے بنیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نمازوں کے اندر جان نہیں ہے، اور نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور نماز کے جو اثرات ہیں اور نماز کے جو فائدہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، کہ ہماری نماز کے اندر اس کے حروف ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس لیے اپنی نماز بھی درست کریں، اپنے ارد گرد والوں کی، اپنے جاننے والوں کی، سب کی نماز درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک چیز جو ہم نماز کے اندر بار بار کہتے ہیں، نماز شروع کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، یعنی سب سے زیادہ ہم اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو اس کو ہم نے صحیح طریقے سے کہنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا جو کمنٹ باکس ہے اس کے اندر میسج کیجئے اور اس میں وہ چیز پوچھئے۔ کسی چیز میں شک ہے اور کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمارے سے پوچھئے، اور ہماری اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، اور اس صدقہ جاریہ کے اندر حصہ بنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تحلل يا الله يا الله، أحيا ذكرك كل قلوب